عزت پہ تیری کملی والے، حرمت پہ تیری کملی والے، کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے ہم، تیار ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک وتعالی قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض 1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواب تحمل هذا، وطوبى لأنسلة تتكلم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور صدر محترم، آمد و رفت کا سلسلہ کی خلا بھرنے بیچ میں دین کی بات متوجہ سے سنیں، گداگر بن کے سنیں۔ دیکھیے، جب بارش ہوتی ہے تو جو برتن کا رخ اوندھا ہوتا ہے، یعنی برتن کا رخ سیدھا نہیں ہوتا ہے، تو بارش سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا، بارش قطرے اس کے اندر نہیں جاتی ہیں، بارش سے وہ محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کا برتن کا رخ اگر صحیح نہیں ہوگا تو دین کی باتوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، محرومی آئے گی آدمی۔ اس لیے توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ اور پھر ایسی ہے بڑا کئی چونے نے مکمل کیا ہے۔ سیدنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی، ان کا یہ معمول تھا، جب وہ قرآن مقدس کو مکمل کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بلا کر کے جمع کرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مقدس کی تکمیل کے بعد دعا جو مانگی جاتی وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب ایک آدمی کا معاملہ یہ ہے، ایک صحابی کا، اور جہاں چند بچوں نے حفظ مکمل کیا ہو تو اللہ کی ذات سے امید کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو بڑی مقدس یہ محفل ہے، بڑی متبرک یہ محفل ہے۔ بعض سلف سے یہ معمول رہا ہے، جب گھر کے اندر قرآن مقدس مکمل ہوتا تھا تو گھر والوں کو اکٹھا کر کے دعا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا دوست احباب کو بلا کر کے دعوت بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے کہ قرآن مقدس مکمل ہوا۔ بہرحال تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا ہے قرآن مقدس ہی کے سلسلے میں۔ دیکھیے، قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور یہ 2 مرتبہ میں نازل ہوا، جس کا خود قرآن مقدس کے اندر ذکر ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن مقدس ہے لوح محفوظ میں، ایک بار کی لوح محفوظ سے قرآن مقدس آسمان دنیا یعنی بیت عزت، جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جو خانہ کعبہ کے محاذات میں ہے، وہاں نازل ہوا ایک بار کی۔ اس کے بعد میں 23 سال کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جیسی ضرورت ہوئی اس اعتبار قرآن مقدس نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مقدس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے۔ انبیاء دنیا میں بہت آئے، لیکن ان کا جو معجزہ تھا ان کی زندگی تک محدود تھا، وہ معجزہ ان کی زندگی میں رہا، زندگی کے بعد وہ معجزہ نہیں رہا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی شکل میں دیا ہے کہ آپ کے وفات کے بعد بھی قیامت تک معجزہ رہے گا۔ 2 معجزے ایسے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے، ایک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ آپ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور جس چیلنج اور تحدی کے ساتھ
نازل ہوا تو اس وقت اسی چیلنج و تحدی کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، جب حج کا موسم آتا ہے تو 3 جمرات ہیں، 3 جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں 3 دن، اور ہر حاجی کو 7 کنکریاں ہر جمرہ کے اوپر مارنا ضروری ہے حج کے ارکان میں سے۔ اور ہر حاجی لاکھوں کا مجمع ہوتا، تعداد ہوتی ہے، ہر جمرے کے اوپر 7 کنکری 3 روز تک مارتا ہے۔ سرکار کی طرف سے وہ کنکریاں ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور حاجی کے لیے اجازت بھی نہیں ہے کہ کسی حاجی نے جو کنکری دیکھی وہ کنکری اٹھا لے، اس کو مزدلفہ سے کنکری لانا ہے۔ لیکن حج جمرات کے بعد، حج ہونے کے بعد میں وہاں کنکریاں نظر نہیں آتی، بجز چند کنکریوں کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا 1-2 سال کے اندر کچھ جمرات جو شیاطین ہیں جن کے اوپر کنکر مارے جاتے، پتھر مارے جاتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی، ان کو تو دب جانا چاہیے، اتنے حجاج کرام ہوتے ہیں۔ سرکار کی طرف سے کوئی انتظام بھی نہیں ہے اٹھانے کا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس کام پر مقرر کر رکھا ہے، وہ ان حجاج کرام کی کنکریاں اٹھا لیتے ہیں جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، اور وہ جو چند کنکریاں رہ جاتی ہیں وہ بدنصیب لوگوں کے جن کا حج قبول نہیں۔ ہر سال لاکھوں کا مجمع حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی شہادت لے کر کے آتے ہیں، وہاں سے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ حجاج کرام جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، تو یہ 2 معجزہ قیامت تک کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی رہیں گے۔ یہ قرآن مقدس کا معجزہ اور یہ معجزہ جو میں نے ذکر کیا، قیامت تک لوگ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی شہادت دیتے رہیں گے، آپ کی صداقت دیتے رہیں گے۔ دوستو، قرآن مقدس معجزہ کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں کہ قرآن مقدس جو معجزہ ہے قیامت تک باقی رہے گا؟ یہ قرآن مقدس حضور کا اعزاز بھی ہے، حضور کا اعجاز بھی ہے۔ دیکھیے، عرب کے زمانے میں، عرب کے علاقے میں ایک عرب کے اندر فطری وصف ہے، فصاحت و بلاغت، کہیں سے سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے فصاحت و بلاغت ایک فطری چیز ان کو انعام دیا ہے۔ جو شاعر تھے وہ تو تھے ہی، ان کی چھوکریاں، چھوٹی جو لڑکیاں ایسے ایسے اشعار کہتی تھی جو فصاحت و بلاغت سے لبریز ہوا کرتی تھی۔ یہ وصف ہے، قدرتی طور پر ان کو اللہ کی طرف سے انعام ملا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کس جگہ پر، کس ماحول میں، کب قرآن مقدس نازل ہوا؟ تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں ایک ریگستانی علاقے کی طرف جائیں گے۔ ایسے ماحول میں قرآن مقدس نازل ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جغرافیائی، اس علاقے کی، جس کو بطحا کہا جاتا ہے، اگر جغرافیائی پوزیشن کو دیکھا جائے، تاریخی حیثیت کو دیکھا جائے، کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے وہ کہ عام طور کے یعنی خوشگوار موسم ہو کہ لوگ وہاں جاتے ہوں، آنا جانا ہوتا ہو، نہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں کے اوپر اسکول ہو، کالج ہو، علماء ہو، اور نہ کوئی خوبصورت شہر، ایک ریگستانی علاقہ، ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، کوئی بڑا شہر نہیں ہے۔ ایسے علاقے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شریف خاندان کے اندر ولادت ہوتی ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ کی بھی سایہ 6-7 سال کے ہیں، آپ کی والدہ کی بھی سایہ اٹھ گیا۔ اب ایسے ماحول کے اندر خاندانی شرافت کی وجہ سے ان کے آبا اجداد نے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑا تھا کہ بچوں کی تربیت ہو سکے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ماحول میں پرورش پائی اور 40 برس گزر گئے. اب کوئی دولت تو تھی نہیں گھر کے اندر کہ آپ کی تربیت کی جاتی، نہ کوئی ایسا عالم تھا کہ اس کے پاس جاتے آپ تعلیم سیکھتے، نہ تو کبھی 2 سفر کے علاوہ کوئی ایسا سفر نہیں کیا، نہ کوئی علاقہ تھا کہ مکتب ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے کہ تعلیم حاصل کر لے. یکایک جب 40 سال ہو جاتے ہیں اور خاندانی شرافت کی وجہ سے آپ کو لوگ شریف جانتے تھے، امانت دار کہتے تھے، امین صادق کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن 40 سال کے بعد یعنی ایسے ماحول میں کسی سے آپ نے تعلیم نہیں سیکھی، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوا اور آپ کی زبان سے ایسا قرآن نکلا کہ عرب زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ وہ کلام سن کر کے حیرت میں آ گئے کہ کیسا کلام ہے. اور قرآن نے چیلنج کیا، اے عرب والو، اگر تم کو شک و شبہ ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک صورت بنا لاؤ، اور یہ لانے کے لیے تم جو بھی طاقت اکٹھا کر سکتے ہو ساری طاقت اکٹھا کر دو، لے آؤ. لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا. ان کے لیے تو معاملہ آسان تھا. اسلام کو مٹانے کے لیے، حضور کو مٹانے کے لیے، مسلمان کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. عزت، آبرو، مال و سب کچھ قربان تھے. ایک چھوٹی سی صورت کو بنانے کا معاملہ تھا، لے آتے. لیکن یہ اللہ کا کلام تھا، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور نہ قبول کیا ہے نہ قبول کر پائے گا. آئندہ قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مقدس ہے. قرآن مقدس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لطف، وہ چاشنی رکھی ہے کہ دبے الفاظ میں وہ اپنی مجلسوں کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے تھے تو قرآن مقدس کی حقانیت کا اعتراف بھی کرتے تھے. یہ ایسا کلام ہے، چاشنی اس کے اندر. عتبہ بن ربیعہ سردار، جب اسلام کا چرچا ہوا، قرآن مقدس لوگ سیکھنے لگے تو اس کو یہ فکر دامن گیر ہوا کہ اب حج کا زمانہ آ رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ اطراف سے آئیں گے، قرآن مقدس کو سنیں گے، اور اس کے اندر وہ چاشنی ہے، وہ اس کے اندر چپک ہے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے اور ان کا دائرہ بڑھ جائے گا، اس کو روکا جائے. تو ان میں ایک سب سے بڑے میاں تھے ولید بن مغیرہ، جو سردار تھے، عمر میں بڑے ہوئے تھے. ان سے مشورہ کیا کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، رسول کے بارے میں پوچھیں گے، قرآن کے بارے میں پوچھیں گے، تو ہم کیا ان کو جواب دیں گے؟ کسی نے کہا، تو اس عقل مند بھی تھا ولید بن مغیرہ، ہوشیار بھی تھا اور بڑا شاعر بھی تھا، سب سے زیادہ سمجھدار بھی تھا. اس نے کہا، اس سے جب پوچھا کہ ان کو کیا جواب دیں گے جو حجاج کرام آئیں گے، تو خود ہی اس نے سوال کیا، بھائی آپ لوگوں نے کوئی خاکہ ذہن میں بنایا ہو تو وہ بتاؤ. تو کسی نے کہا، ہم ان کو کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں. فرمایا، نانا یہ مت کہنا کہ وہ شاعر ہیں، جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو چونکہ قرآن مقدس شعر و شاعری کلام نہیں ہے، وہ پہچان جائیں گے کہ یہ شاعر نہیں ہے، تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. کسی نے کہا کہ ہم ان کو کاہن بتلا دیں جو شیاطین و جنات سے خبر لیتے ہیں. فرمایا، نانا یہ بھی مت کہنا، جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے، کیونکہ حضور کی باتوں کاہن والی باتیں نہیں ہیں. کسی نے کچھ کہا، آخر میں کسی نے کہا کہ ہم ان کو ساحر کہیں گے. تو فرمایا، ہاں ساحر کہہ دینا، ساحر کہہ دینا کہ ان کی باتوں میں جادو ہے، وہ اپنی باتوں سے میاں بیوی کے اندر تفرقہ ڈال دیتے ہیں، یہ کہہ دینا. تو کفار مکہ بھی قرآن مقدس کی حقانیت کا اعتراف کرتے تھے اور چپکے سے سنتے بھی تھے قرآن مقدس. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بڑے بڑے سردار سفیان، اخرس بن شریح، ابو جہل، یہ تینوں رات میں سوئے. رات میں بے چینی ہوئی، نیند نہیں آئی، تینوں گھر سے نکل لیے، آ کر کے مسجد نبوی کے پاس چپ کر کے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مقدس سننے لگے. ایسا محو ہوئے، ایسا مست ہوئے قرآن مقدس کی لذت کے اندر کہ پتہ ہی نہیں چلا رات گزر گئی. صبح کو جب یہ واپس ہونے لگے
تو اتفاق سے تینوں ایک راستے سے مل گئے. تینوں نے بتلایا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں. تینوں نے کہا بھائی یہ غلط ہے. اگر کسی دوسرے لوگ جان گئے تو اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. سب نے کہا کہ بھائی اگلی رات کوئی نہیں آئے گا. پھر جب اگلی رات آئی تو پھر وہ سب بے چین ہو گئے. پھر اپنے اپنے حساب سے نکلے اور پوری رات قرآن مقدس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے رہے. پھر جب واپس ہوئے اتفاق سے پھر واپسی میں راستے میں تینوں ایک جگہ مل گئے. پھر تینوں نے کہا کہ بھائی نہیں آئیں گے. پھر تیسری رات آئی. پھر جب واپسی ہوئی صبح کے وقت پھر تینوں آپس میں مل گئے. سب نے کہا چلو آج عہد و پیمان کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی قرآن مقدس سننے کے لیے نہیں آئے گا. سب چلے گئے. صبح ہوئی, اخرس بن شریک نے لاٹھی پکڑی, ابو سفیان کے گھر پہنچا. نکل بتا قرآن مقدس کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے. دبے الفاظ میں کہا کہ قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام برحق ہے. پھر ابو سفیان کے یہاں گیا, پھر ابو جہل کے یہاں گیا, بتا قرآن مقدس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن معاملہ یہ ہے قبیلے بنی عبد مناف اور ہمارے درمیان ایک زمانے سے رقابت چلی آئی ہے. وہ کسی بھی میدان میں بڑھتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر نبی ہے, وہی آتی ہے, بتاؤ ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے, تو ہم ان کی مخالفت کریں گے. تو دشمنان اسلام نے بھی قرآن مقدس کی حقانیت کا اعتراف کیا ہے اور اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کیا. تو وہ قرآن مقدس بھائی بول, یہ محفل قرآن مقدس کی آپ لوگ باتیں کریں گے توہین ہے. اے بچوں خاموش رہو. بہرحال جلدی گفتگو ختم کر رہے ہیں. قرآن مقدس کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی. اللہ نے اس امت پر جو احسانات کیے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس ہم کو دیا. اس قرآن مقدس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, وہ چاہے سیاست سے تعلق رکھتی ہو, چاہے کاروبار سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ ہمارے روح سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ ہمارے اخلاق و کردار سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ سماج و معاشرت سے, سب کچھ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. صرف اہل علم سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہم کو قرآن مقدس دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی, ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي, ہم نے آپ کو 7 باتیں عطا فرمائی جو قابل تعریف ہیں, بار بار پڑھی جاتی ہے قرآن مقدس. 7 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ 2 رائے ہیں مفسرین کی. یا تو وہ شروع کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں جن کو سبع طبال کہا جاتا ہے, یا وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جن کو سبع مثانی کہا جاتا ہے, جو نماز کے اندر بار بار پڑھی جاتی ہیں. اتنی تلاوت کسی سورت کی نہیں ہوتی جتنی تلاوت سورہ فاتحہ کی ہوتی. کیوں؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے. جو کچھ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے وہ سب سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں اس کی تفصیل پورے قرآن مقدس کے اندر ہے. کیونکہ 3 چیزیں ہیں, آخرت, رسالت, یہ چیزیں ہیں, وہ سب کا سب اس کے اندر بیان ہے. تو قرآن سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا 7 آیتیں تو بار بار پڑھی اور فرمایا اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. کیوں؟ جو کچھ قرآن مقدس کے اندر ہے وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد پڑھا تھا, اس کے متعلق چند باتیں عرض کر دینی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ, سورہ یاسین پڑھی. زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ, سورہ یاسین پڑھی. اب ظاہر ہے کہ جب چاند سورج کچھ نہیں تھا تو ہم بھی نہیں تھے, حضور بھی نہیں تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین, سورہ طٰہٰ پڑھا تو فرماتے ہیں فلما سمعت الملائکہ, تو فرشتے ہی تو تھے, فرشتوں نے سنا قرآن مقدس کی یہ صورتیں, سورہ طٰہٰ, سورہ یاسین. جب قرآن مقدس سنا تو بہت اچھا لگا ان کو.
اچھا لگنے کے بعد میں انہوں نے امت محمدیہ کے لیے 3 مبارکباد دی۔ جب سنا اتنا اچھا کلام تو فرشتوں کی زبان سے فوراً مبارک کے الفاظ نکل آئے۔ کیا فرمایا؟ جب سنا فرشتوں نے فرمایا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، مبارکباد ہے وہ امت، خوشخبری کے لائق ہے وہ امت، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جن کے اوپر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ جس امت کے اوپر یہ صورتیں نازل ہوں گی وہ مبارکباد کے قابل ہے، خوشخبری ہے، مبارک ہے اس امت کے لیے۔ ظاہر ہے اس وقت امت تو موجود نہیں تھی، لیکن جب سنا تو دعا دی، تو فرشتوں کی دعا کے اندر امت محمدیہ کا ہر فرد شامل ہو گیا، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے یا نہ کرے۔ پھر دوسری دعا دی، فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہو، خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو سینے ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، قرآن مقدس کو محفوظ کریں گے، ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، یعنی حفاظ کرام کے سینے۔ فرشتوں نے دعا دی مبارک ہو وہ سینے جو سینے اس قرآن مقدس کو محفوظ کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مقدس کو محفوظ کر لیا تو مبارکباد کے قابل ہیں ان کے سینے۔ تیسری دعا دی فرشتوں نے طوبیٰ لألسنۃ تتکلم ھذا، مبارک ہیں وہ زبانیں، مبارک ہیں وہ زبانیں، مبارک ہے وہ زبان، قابل مبارکباد ہے وہ زبانیں جو جن زبانوں سے یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے گی، ان صورتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ تو فرشتوں کی دعا کے اندر ہم سب شریک ہیں۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان تھا، ہم سب قرآن مقدس سے وابستگی پیدا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو قرآن مقدس کی انسان تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حجت کرے گا پروردگار عالم یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے تلاوت کرتا تھا، اگر یہی ہے تو مجھ کو اپنے کلام الہی سے نکال لیجیے، تو وہ صورتیں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ان کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن اس کے آگے آگے صاحبان کی طرح ہوگی، اس کی سیادت کر رہی ہوں گی، قیادت کر رہی ہوں گی۔ تو قرآن مقدس بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ مدارس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے محافظ خانے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن مقدس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے انتظامات کیے ہیں۔ جیسے ملک ہوتا ہے تو ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوج تیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے لیے فوج تیار کی ہے۔ کسی کے دل کے اندر ڈالا کہ تم مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤ، کسی کے دل کے اندر ڈالا کہ اس کے اندر تم تعاون کرو جا کے، بچوں کے دل کے اندر ڈالا تم پڑھو جا کر کے، اللہ کی فوج تیار ہو گئی۔ ایک فوج وہ ہے، فوجیں الگ الگ ہوتی ہیں ملک کے اندر، یہ فلاں نمبر کی پولیس ہے، یہ فلاں نمبر کی پولیس ہے، یہی قرآن مقدس کی حفاظت کی فوج اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی الفاظ کے محفوظ کرنے کا نمبر آیا، اللہ نے حفاظ کرام کی فوج کو تیار کر دیا۔ اس کے معانی کا نمبر آیا، علماء کو پیدا کر دیا۔ اس کے تجوید کا نمبر آیا، قرہ کو پیدا کر دیا۔ اسرار و حکم کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیوخ کو پیدا کر دیا، اولیاء اعظام کو پیدا کر دیا۔ ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہرا بٹھا دیا ہے۔ قیامت تک اس قرآن مقدس کے اندر اگر کوئی چاہے تو ایک نقطے کا فرق نہیں پیدا کر سکتا، ایک نقطہ نہیں ہٹا سکتا ہے۔ جو تھے مٹانے والے وہ مٹ گئے۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حضور کا معجزہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ان مدارس کے ذریعے سے قرآن مقدس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بچوں نے حفظ مکمل کیا اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ افزا فرمائے اور ان کو زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن
جن کے بچوں کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں مغفرت کا ان بچوں کا ذریعہ ان کو بنائے، اور جن اساتذہ نے، مدرسے کے کارکنان نے جد و جہد کی ہے، محنتیں کی ہیں اور جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب سے اپنی شایان احسان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔